ناول حسرتوں کے ساحل پار، رائٹر عبیرہ حسن۔ آخری قسط۔ یہ بدھ کی رات کی بات تھی جب اس نے پہلی بار درکتے دل کے ساتھ زیشم خان کو کال کی تھی، جو اس نے پک تو کی تھی مگر اس کے ہیلو کے جواب میں جب ہانیہ نے تڑپتے ہوئے اپنے خان کو پکارا تو وہ اچانک خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہانیہ بھی ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ ایک کے دل میں تڑپ، شکوے اور خود کے ساتھ بدگمانی کا دکھ رو رہا تھا تو دوسرے کے دل میں ناراضگی، اعتماد کھونے کا دکھ اور ہجر کا نوحہ بہن کر رہا تھا۔ تڑپ دونوں طرف شدید تھی مگر شکوے بھی دونوں طرف ایک ساتھ کیے جا رہے تھے۔ ان کے بیچ آئی خاموشی معنی خیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران نہ ہانیہ نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی اور نہ ہی زیشم نے اسے کال بند کرنے کا کہا تھا، اور پھر ایک گھنٹے کے بعد کال خود بخود کٹ گئی تھی۔ پھر وہ روز اسے کال کرنے لگی تھی۔ پہلے دن اس نے زیشم کو اپنے روم سے کال کیا تھا مگر پھر اگلی رات وہ زینب کے پاس اس کی اماں کی خرابی طبیعت کی وجہ سے ان کا حال احوال لینے حویلی کے پچھلے بنے سرونٹ کوارٹر میں چلی آئی۔ دن میں اسے وقت ملتا نہیں تھا، اس لیے رات میں وہ انہیں دیکھنے چلی آئی تھی۔ پھر سرونٹ کوارٹر سے وہ واپس حویلی میں جا رہی تھی کہ نہ جانے کیا سوچ کر حویلی کی دوسری طرف اپنے روم کے پچھلے والے حصے میں نکل آئی۔ لان کے اس حصے کو وہ اپنے روم کی بالکونی سے دیکھتی تھی مگر کبھی وہ اس حصے پر آئی نہیں تھی، مگر اس وقت لان میں پھیلی خوشبوؤں نے اسے جیسے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ سردیاں ختم تھیں، اب موسم میں بدلاؤ آ رہا تھا۔ دن گرم تھے اور رات میں ہی ہلکی سی خنکی ہوتی تھی جو طبیعت کو بہت بلی لگتی تھی۔ یہ بہار کی آمد کا وقت تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے لان کی مخلئی گھاس پر بیٹھی تھی مگر یہ تھوڑی دیر نہ جانے کتنی دیر میں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ہلکی ہلکی چلتی ٹھنڈی ہوا، اندھیری رات کی گہری خاموشی، کالے سیاہ آسمان پر چمکتے ننھے منھے ستارے اور رات کی رانی کی خوبصورت خوشبوؤں کے ساتھ گل مل کر سانسوں سے ٹکرا رہی تھی اور اسے عجیب سا سرور مل رہا تھا۔ وہ وہاں بیٹھی زیشم اجلال خان کے خیالوں میں گم ہو گئی تھی مگر پھر اچانک ہی اسے یاد آیا کہ اسے بھی خان کو کال کرنا ہے۔ تبھی وہ رات کے اس پرسکون سحر سے دامن چراتی ہوئی بھاگتے قدموں سے اپنے روم میں پہنچی تھی۔ پھر اگلے دن وہ سب سے چھپتی چھپاتی موبائل لے کر اسی لان میں چلی آئی تھی اور یوں یہ وقت اور جگہ اس کی پسندیدہ ترین بن گئی تھی۔ لان کے اس پچھلے حصے میں خاموشی سے ٹہلتے ہوئے موبائل کان سے لگائے وہ زیشم خان کی خاموش سانسوں کا ارتعاش اپنے آس پاس محسوس کرتی تھی۔ پھر یہ ہفتے کے دن کی بات تھی۔ وہ صبح صبح زینب کے ساتھ ناشتہ لے کر ڈائننگ ٹیبل پر جا رہی تھی جب چیئر گھسیٹ کر ناشتے کے لیے بیٹھتے اجلال خان نے ہانیہ کو مخاطب کیا، بہو یہ کس طرح کے لباس پہن رہی ہیں آپ کو اس شہر میں تو ایسے گھسے پٹے کپڑوں میں نہیں دیکھا ہم نے، یہ کس کے کپڑے ہیں؟ اجلال خان کے اچانک ٹوکنے پر وہ خفیف سی ہو گئی۔ وہ بڑے خان وہ میں، ہانیہ سے گھبرا کر وضاحت بھی نہیں دی جا رہی تھی کیونکہ ان کے پاس بیٹھی مرجان بی بی کو گھورتی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ زردان اور زوار بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آج انہوں نے زیگم کو بھی گاؤں بلایا تھا۔ اب سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم نے کہا ہے کہ ہمیں زیشم اور باقی بچوں کی طرح پاپا کہا کریں۔ اجلال خان نے ہانیہ کو بڑے خان کہنے پر فوراً ٹوکا تھا۔ پاپا بھابھی ہمیں بھی ہمارے ناموں سے مخاطب نہیں کرتی، جیسے آپ ان کے لیے بڑے خان ہیں ایسے ہم ان کے لیے چھوٹے خان ہیں، زوار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مرجان بی بی کو شوہر اور بیٹوں کی اس لڑکی کے ساتھ ایسی لگاوٹ ایک آنکھ نہ بھار رہی تھی۔ کیوں بیٹا، آپ کے لیے یہ دونوں بھائیوں جیسے ہیں، یوں سب سے غیریت برتیں گی تو کیسے چلے گا؟ آپ جانتی ہیں آپ کے والد صاحب شہاب ہمارے بہت اچھے دوست تھے، ہم نے ان کے ساتھ پورے 10 سال کا عرصہ گزارا ہے، اجلال خان نے مسکراتے ہوئے ہانیہ کو بتایا جو ان کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ ہمیں اب تک اس بات کا افسوس ہے کہ ہمیں شہاب کے انتقال کا پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے ہم نہیں آ سکے۔ آپ کے بارے میں ہمیں تیمور خان نے بتایا تھا، تبھی ہم نے بہت پہلے ہی آپ کے لیے کافی کچھ سوچ لیا تھا مگر خیر جو اللہ کی مرضی، آپ کی اور زیشم کی شادی اسی طرح ہونی طے تھی۔ یہ شادی جس طرح کے بھی حالات میں ہوئی ہو مگر اب آپ اس حویلی کی بہو اور ہماری بیٹی ہیں، اس لیے سب کو اپنا سمجھے۔ شروعات میں زیشم نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ اس پر شرمندہ ہے اور ہم جانتے ہیں وہ بہت اچھے دل کا مالک ہے، آئندہ ویسا کچھ نہیں کرے گا جس سے آپ کی یا ہماری دل آزاری ہو۔ پھر بھی آپ کو اس سے کوئی شکایت ہو تو ہمیں بتائیں اور اپنا خیال رکھا کرے بچہ۔ زیشم اپنے اکثر کام میں بزی رہتا ہے، اگر اس کی غیر موجودگی میں آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بی جان اور زیشم کی امو جان سے کہیں یا ہمیں بتائیں۔ آپ ہماری بہو کم بیٹی زیادہ ہیں اور ہمیں بھی آپ شہاب کی جگہ سمجھے۔ اجلال خان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ان کی اتنی محبت پر ہانیہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ایسے بت کی طرح خاموش کیا کھڑی ہو بہو بیگم، بی بی جان کو کون بلا کر لائے گا؟ مرجان بی کی آواز پر جو خاموش کھڑی اجلال خان کی باتیں سن رہی تھی چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ بیوی جان اب تک ناشتے کے لیے نہیں آئی تھیں۔ بچہ بیٹھو، اب ہمارے ساتھ ناشتہ کرو، ہم اتنے دن سے نوٹ کر رہے ہیں آپ نہ ناشتے پر یہاں ہوتی ہو اور نہ ہمارے ساتھ یہاں کھانا کھاتی ہیں، باقی سب کی طرح آپ بھی اس گھر کی فرد ہو۔
جب تک حویلی میں ہو سب کے ساتھ یہاں بیٹھ کر کھایا کرو، آپ بیٹھو اور ادھر بی جان کو زینب بلا لائے گی۔ اجلال خان نے ہانیہ کو زیشم والی چیئر پر بٹھا لیا تھا، جبکہ مرجان بی بی شوہر کو ہانیہ پر یوں مہربان دیکھ کر برے برے منہ بنا رہی تھی۔ خان، آپ نے آج زیگم کو بلا لیا ہے، مگر ان دونوں کو لے کر خود جا رہے ہیں، کم سے کم زیگم سے مل تو لیتے۔ مرجان بی بی کو شوہر کا ہانیہ کے ساتھ یہ لگاوٹ کا مظاہرہ ایک آنکھ نہیں بڑھ رہا تھا، تبھی انہوں نے فوراً شوہر کا دھیان دوسری طرف مبذول کروا دیا تھا۔ یہ لڑکی ان کے بیٹے کے قاتلوں کے گھر سے تھی اور وہ اس جرم کی پاداش سے مرتے دم تک اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ ہم نہیں جاتے، مگر ابھی آئی جی صاحب کی کال آئی تھی، ہم بالکل بھول گئے تھے کہ آج ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ ہم ان سے 1 مہینے پہلے ہی آنے کا وعدہ کر چکے تھے، اس لیے ہمیں جانا پڑے گا۔ ہمارے حلقہ احباب کے سب لوگ وہاں آ رہے ہیں، پھر ایک کام سے اپنے ساتھ والے گاؤں بھی جانا ہے، جلدی کرتے کرتے بھی واپسی پر رات ہو جائے گی۔ ہم نے زیگم کو اپنے جانے کی بابت نہیں بتایا، ورنہ وہ اپنا پروگرام کینسل کر دیتا۔ آپ بھی اس سے کچھ مت کہنا، اب اس سے رات کو ہی ملاقات ہوگی۔ اجلال خان نے بیوی سے کہا، ہم بھی ساتھ چل رہے ہیں نا آپ کے؟ آپ نے صبح اٹھتے ہی ہم سے کہا تھا نا؟ زودان نے پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے باب سے پوچھا، کم بتایا زیادہ تھا؟ تم دونوں جب گھر پر ہوتے ہو تو ہمیں تنہا چھوڑتے ہو بھلا؟ ہم منع بھی کر دیں تو تم کون سا رک جاؤ گے؟ اجلال خان نے لاڈ سے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ دونوں بہت بچپن سے ہی ماں سے زیادہ باپ کے قریب تھے، بلکہ وہی نہیں، زیشم سے لے کر زیان تک مرجان بی بی سے زیادہ باپ سے محبت کرتے تھے۔ زینب بی بی جان کو ان کے کمرے سے لے آئی تھی۔ بی بی جان، آپ ہماری بہو کے لیے کچھ مناسب کپڑوں کا انتظام کروا دیں، باقی جس چیز کی انہیں ضرورت ہو پوچھ لیں۔ بی بی جان نے ایک نظر اپنے ساتھ گسی ہوئی چادر اوڑھے بیٹھی ہانیہ کو دیکھا اور خاموشی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے بیٹے سے پہلے ہی 1-2 بار ہانیہ کو زینب کے کپڑوں میں دیکھ کر اس سے اس بارے میں پوچھنا بھی چاہا تھا، مگر وہ ہر بار ان کے سامنے کوئی نہ کوئی بہانہ گڑھ کر بھاگ جاتی تھی۔ انہیں 2 ہفتوں میں اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ ہانیہ اور زیشم کے بیچ ضرور کوئی نہ کوئی کھٹ پٹ ہوتی ہے، تبھی وہ پھر سے دوبارہ حویلی چلی آئی ہے اور ان سے اصل بات چھپا رہی ہے۔ انہیں ہانیہ سے بہت کچھ پوچھنا تھا، مگر اس وقت وہ مرجان کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی خاموش ہو گئی تھی۔ پھر سب نے ناشتہ خاموشی سے کیا۔ ناشتے کے بعد اجلال خان، زردان اور زوار چلے گئے تھے اور بی بی جان کو بھی ہانیہ کو ساتھ لیے اپنے روم میں چلی گئی تھی، جہاں انہوں نے ہانیہ سے اس کے کپڑوں کی عدم موجودگی کی بابت استفسار کیا تھا اور جھوٹ نہ بولنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ تبھی اس نے بی بی جان کو بتا دیا تھا کہ زیشم اسے کسی بات پر ناراض ہے اور غصے میں اسے حویلی چھوڑ گیا ہے، اس لیے وہ اپنے کپڑے بھی نہیں لا پائی۔ بی بی جان کو اس نے ناراضگی کی وجہ نہیں بتائی تھی، مگر وہ اس کی بات سن کر متفکر ضرور ہو گئی تھی۔ پھر بی بی جان نے زینب کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج کر اس کے لیے کپڑے اور دیگر سامان منگوایا تھا۔ وہ بی بی جان کے کمرے سے نکل کر باہر آ رہی تھی کہ مرجان بی بی، جو کب سے اپنا غصہ دبائے ناشتے کی ٹیبل پر خاموشی سے بیٹھی تھی، انہوں نے بی بی جان کے کمرے سے نکلتی ہانیہ کو دیکھ کر اسے چٹیا سے پکڑا اور کھینچتی ہوئی کچن میں لے گئی تھی۔ ایک بار پھر انہوں نے اسے کھانوں کی ایک لمبی لسٹ کے ساتھ کام میں جھونک دیا تھا۔ ان کا بیٹا آ رہا تھا، جس کے لیے اسے شاہی ضیافت کا انتظام کرنا تھا۔ حالانکہ 3 دن پہلے ہی وہ ان کے دوسرے 2 بیٹوں کے لیے کچن میں صبح سے شام تک کھپ چکی تھی، مگر یہ بات ساس سے کہہ کر وہ اپنی شامت بلوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی بریانی بنانے کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی جب اچانک سے کوئی بالکل اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ ہانیہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہی پلٹی تھی۔ سلام بھابی، کیسی ہیں آپ؟ افسوس ہوا آپ کو یہاں اس حال میں دیکھ کر۔ کیا ٹھاٹھ باٹھ تھے خان ہاؤس میں آپ کے، اور اب کیا حال ہو رہا ہے؟ کل تک جو حسن ٹیوب لائٹ کی طرح لشکاریں مار رہا تھا اور اب مٹی کا دیا بن کر رہ گیا ہے۔ زیگم نے ادب سے اسے سلام کرنے کے ساتھ مصنوعی تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی خباثت چھپائی نہیں چھپ رہی تھی، جبکہ اپنے سامنے کھڑے زیگم خان کو دیکھ کر ہانیہ کے اندر نفرت کا ایک طوفان اٹھا تھا۔ تبھی اس نے زیگم کے سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا اور خود پلٹ کر اس سے دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ تبھی مرجان بی بی کی کچن میں آمد پر زیگم جلدی سے سنبھل کر کچن سے نکل گیا تھا۔ پھر دن کے کھانے کے وقت تک زینب اس کے لیے خوبصورت سوٹ جوڑے اور اوڑھنے کی چادریں وغیرہ لے آئی تھی۔ تبھی بی بی جان کے حکم پر ہانیہ نے زینب کے لائے نئے جوڑوں میں سے نہا کر ایک سوٹ پہن لیا تھا اور گیلے بالوں کو سلجھا کر ان کا جوڑا باندھ لیا تھا۔ ساتھ ہی اپنے سر کو بہت خوبصورت سی شال میں چھپاتی ہوئی وہ نیچے کچن میں چلی گئی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی زیگم کی غلیظ نظریں اس کے اوپر ٹکی رہی تھی، مگر وہ نظر انداز کر کے سب کو کھانا سرو کرتی رہی تھی اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً زیگم خان کے اپنے وجود پر ٹکی نظریں دیکھ کر سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی ان غلیظ نظروں سے بچنے کی خاطر وہ شام کی چائے کے برتن دھونے کی ذمہ داری زینب کی اماں کو سونپ کر خود اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کا دل سخت بے چین ہو رہا تھا، اس لیے وہ زیشم کا نمبر لگا کر خود بالکونی میں چلی آئی تھی اور کال پک ہوتے ہی فون کان سے لگا کر کھڑی ہو گئی۔
پیچھے لان کی طرف اس وقت مالی پاپا اور ان کا بیٹا پودوں کی کان چھانٹ کرنے کے ساتھ ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ ہانیہ فون کان سے لگائے دوسری طرف موجود اس شخص کی سانسوں کی گہری آواز سن کر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، جو اس کے دل میں دھڑکنوں کی طرح بستا تھا مگر اس سے بری طرح خفا تھا۔ اسے بے نیازی کی مار مار رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی جتنی طرف اس کے دل میں اپنے خان کے لیے موجود تھی اتنا ہی زیادہ وہ بھی اس کے ہجر میں تڑپ رہا تھا۔ اس کی اس جامد چپ اور بے نیازی کے پیچھے چھپی بے چینی کو وہ اچھی طرح محسوس کرتی تھی۔ ایک گھنٹے خاموشی سے اس کی سانسوں کی مدھم آواز کو سننے کے بعد کال خود ہی کٹ گئی تھی، اور وہ جو اس دوران دنیا مافیا بلائے خاموشی سے دیوار سے لگی کھڑی تھی، چپ چاپ فون کو چارجنگ پر لگا کر خود نیچے کام نپٹانے چلی گئی تھی۔ اجلال خان سوار اور زردان رات کے کھانے تک بھی نہیں لوٹے تھے۔ شام میں ہی انہوں نے اپنے دیر سے آنے کی اطلاع مرجان بی بی کو دے دی تھی۔ تبھی باقی گھر والوں نے رات کا کھانا کھا لیا تھا اور زیکم سمیت سب اپنے اپنے روم میں چلے گئے، اور ہانیہ نے ایک گہری شکر کی سانس لی تھی۔ اب وہ اپنے خان سے پسندیدہ جگہ پر سکون سے خاموشی کی زبان میں باتیں کر سکتی تھی۔ تبھی اپنا فون لے کر وہ روزانہ والی اپنی پسندیدہ جگہ چلی آئی تھی اور حسب معمول خان کو کال لگا کر وہ موبائل کان سے لگائے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی تھی۔ کال پک کر لی گئی تھی۔ دوسری طرف سے گاڑیوں کی آتی آواز مجھے بتانے کو کافی تھی کہ وہ اب تک باہر تھا۔ او تو ہمارا پھول اس گلستان میں خوشبوئیں بکھیرتا گم رہا ہے، تبھی میں کہوں کہ اندر حویلی ویران کیوں پڑی ہے۔ اپنے پیچھے زیکم کی مکرو آواز سن کر وہ اچانک ڈر کر اچھل پڑی تھی۔ تبھی موبائل اس نے جلدی سے اپنی شال میں چھپا لیا تھا۔ کیا کرنے آئے ہو تم یہاں زیکم خان؟ چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ تمہارا یہ مکرو چہرہ بڑے خان کو دکھا دوں۔ ہانیہ نے ملجے اندھیرے میں اپنے سامنے کھڑے اس شیطان صفت شخص کو للکارتے ہوئے کہا۔ لان کی لائٹس آف ہو چکی تھی، اب بس چاروں طرف مدھم سی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہاں 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 یار، تم دھمکیاں بہت دیتی ہو، کبھی عمل بھی تو کرو نا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہیں کیا ضرورت تھی تیمور خان سے یوں چھپ چھپ کر ملاقات کرنے کی؟ حالانکہ زیشم لالا کے تو پیر برابر بھی نہیں وہ شخص۔ پھر بھی اگر لالا سے اتنا ہی دل بڑھ گیا تھا تو تیمور خان کو بلانے کی جگہ مجھے بلا لیتی، میں بھی تو وہیں تھا۔ تم جانتی ہو میں تو آلریڈی تمہارا عاشق ہوں، تمہاری وجہ سے تو اس روشینے کو راستے سے ہٹایا تھا، مگر پھر بھی تم لالا کے حصے میں چلے گئی۔ کتنی تدبیریں کی تمہیں حاصل کرنے کی، مگر سب بیکار۔ اس دن جب تیمور تم سے ملنے آیا تھا میں بھی تم سے ہی ملاقات کرنے تمہارے روم میں آ رہا تھا، لیکن افسوس وہاں لالا آ گئے، تیمور پکڑا گیا، اور میں جو اتنے دنوں سے تمہاری طاق میں خان ہاؤس میں رکا ہوا تھا، ناکام کا ناکام ہی رہا، تم مجھے نہیں ملی۔ زیکم لبوں پر شیطانی مسکراہٹ سجائے بولتا ہوا اس کے بالکل پاس آ کھڑا تھا، جبکہ اس کی بیہودہ باتیں سن کر ہانیہ تلملا کر رہ گئی تھی۔ تم اتنے نیچ اور گرے ہوئے ہو زیکم خان، مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ صرف تم بیہودہ باتیں ہی کرتے ہو، مگر تم بھی ایک بیہودہ اور نیچ شخص ہو۔ ہمت ہے تو میرے متعلق یہ بیہودہ باتیں خان کے سامنے کرنا، وہ تمہاری زبان کھینچ لیں گے۔ رہی بات تیمور لالا کی، تو وہ تمہاری موت کا سامان لائے تھے وہ میرے پاس، جو تمہیں ایک نہ ایک دن تمہارے کیے کی سزا دے کر رہے گا۔ اب دفع ہو جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں چیخ چیخ کر سب کو یہاں بلا لوں۔ ہانیہ نے اسے ایک ہاتھ سے پیچھے دھکیل کر کہا تھا۔ ہاں 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 میں بیہودہ، اور تم کیا ہو؟ دودھ کی دلی تو تم بھی نہیں ہو ہانیہ خان۔ یاد ہے تمہیں پکڑی گئی تھی اپنے عاشق کے ساتھ اپنے ہی بیڈ روم میں، اس لیے لالا تمہیں یہاں پٹک کر چلے گئے، اور اب وہ تمہیں دوبارہ بسائیں گے بھی نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ عیش کرو۔ کیا رکھا ہے اس ٹٹ پونجے تیمور میں؟ کچھ نہیں دے سکتا وہ تمہیں۔ تم جانتی ہو میری بہت سی بری عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ میں کسی کا جھوٹا کھانا پسند نہیں کرتا، مگر تمہارے لیے میں یہ جھوٹا بھی قبول کر لوں گا۔ آخر کو میرے لالا کی ہی تو جھوٹن ہو تم۔ زیکم کے الفاظ و لہجہ اتنا بے باک کریا تھا کہ ہانیہ جو کب سے اس کی بکواس سن کر برداشت کر رہی تھی، اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ ذلیل انسان، گھن آ رہی ہے مجھے تم سے، تمہارے اس وجود سے۔ میری بہن تمہاری اس بد نظر سے مجھے بچاتے ہوئے موت کی نیند سو گئی، تمہاری وجہ سے زیان مارا گیا، مگر تم دو لوگوں کی ناحق جان جانے کے بعد بھی تمہارا مردہ ضمیر نہیں جاگا زیکم خان، بلکہ تمہارے اندر کی گندگی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ میں تمہارے بڑے بھائی کی بیوی ہوں، تمہارے لیے قابل احترام ہوں، پھر بھی تم ڈوب مر جانا چاہیے تمہیں۔ وہ زیکم کے منہ پر تھپڑ مار کر چیختے ہوئے بولی تھی، مگر تبھی غصے سے بھرتے ہوئے زیکم نے جواباً ایک زوردار تھپڑ ہانیہ کے منہ پر مارا تھا، اور وہ ایک جھٹکے سے دائیں طرف جا گری تھی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل بھی چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ خان مجھے بچا لیں، وہ زور سے چلائی تھی، اور تبھی زیکم نے اس کے منہ پر ایک ہاتھ جما کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے ہانیہ کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا تھا۔ اس دوران ہانیہ کی شال اس کے تن سے جدا ہو کر نیچے گھاس پر گر گئی تھی، کپڑوں کی آستینیں پھٹ گئی تھیں۔
چلا اور زور سے چلا، لیکن تجھے کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو نے، جانتی ہے نا میں کتنا خطرناک انسان ہوں۔ تیری بہن نے بھی بالکل یہی غلطی کی تھی جو تو نے آج کی ہے۔ تھپڑ مارا تھا اس نے مجھے، پھر میں نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا تھا۔ بیچاری نے اسی صدمے میں خود کی جان لے لی۔ اب تو سوچ تیرا کیا حشر کروں گا میں، سوچ کیا حال ہوگا تیرا۔ وہ دبی دبی آواز میں گراتے ہوئے بول رہا تھا اور تبھی رات کی تاریکی میں اچانک لان کی لائٹس آن ہو گئی تھی۔ زیگم نے چون کر پیچھے کی طرف دیکھا تھا، مگر اس کے مڑتے ہی کوئی چپل کی طرح اس پر جپٹا تھا۔ وہ سپیڈ سے گاڑی دوڑاتا حویلی جانے کے لیے نکل گیا تھا۔ پاپا کو بھی اس نے کال کی تھی، مگر وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ پھر بہت جلدی کرتے کرتے بھی اسے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ وہ حویلی جانے والی گاؤں کی مرکزی سڑک تک پہنچا تھا کہ تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کے دوران فون کان سے لگا کر بات نہیں کرتا تھا، بلکہ بلوٹوتھ کا استعمال کرتا تھا، مگر اس وقت فون پر جو نمبر بلنک ہو رہا تھا اس پر اسے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ کال بنا بات کیے ہی چلتی تھی۔ تبھی اس نے کال پک کر لی تھی۔ پھر ابھی کال کیے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے اسے زیگم کی آواز سنائی تھی۔ زیگم ہانیہ کے پاس آیا تھا اور پھر اس کی باتوں کو جیسے جیسے زیگم سنتا جا رہا تھا اس کے سر پر خون سوار ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی اس نے فل سپیڈ سے گاڑی دوڑانی شروع کر دی تھی۔ حویلی کا مین گیٹ اس کے سامنے آ چکا تھا۔ وہ ہوا کی طرح گاڑی گیٹ کے پاس لا کر روکتے ہوئے تیزی سے ہانیہ کو ڈھونڈتے حویلی کے اندر جانے لگا تھا، مگر خان مجھے بچا لے۔ ہانیہ کی زوردار چیختی آواز سن کر وہ آواز کی سمت بھاگا تھا اور اپنے پیچھے اس نے ایک اور گاڑی رکنے کی آواز بخوبی سنی تھی، مگر اس وقت اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ اسے اس وقت بس اپنی ہنی کو اس شیطان سے بچانا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے حویلی کے پچھلے لان میں پہنچا تھا، جہاں مدھم چاندنی میں اسے دو ہیولے دکھائی دیے اور وہ ان کی طرف لپکا تھا۔ تبھی اچانک سے لان کی لائٹس آن ہو گئی تھی۔ لائٹ آن ہوتے ہی ہانیہ کو دبوچ کر کھڑے زیگم خان نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا، مگر اس کے پلٹتے ہی زیشم نے اس کی شرٹ کا کالر پکڑ کر اسے ہانیہ سے دور کیا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ زیشم کو اپنے سامنے موجود پا کر ہانیہ لپک کر اس کے پاس پہنچی تھی اور اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ خان، یہ شخص یہ انسان نہیں شیطان ہے۔ یہ شخص کتنے لوگوں کا قاتل ہے، کتنی ہی بے گناہ لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ اس کو سزا دے، ایسی سزا جو اس جیسے ہزاروں انسانی زندگیوں سے کھیلنے والے درندوں کے لیے عبرت بن جائے۔ خان، اب کو میری بہن مصنف کہتی تھی، انصاف کریں خان، آخر کب تک غیرت کے نام پر صرف عورتیں ہی قتل ہوتی رہیں گی؟ اگر آپ واقعی ایک انصاف پسند شخص ہیں تو اپنی بیوی کی عزت پر بری نظر ڈالنے والے اپنے اس بے غیرت بھائی کو مار ڈالیں۔ وہ زیشم کے گلے سے لگی زالوں کی طرح روتے ہوئے بول رہی تھی، جو گھاس پر پڑے زیگم کو خون چھلکاتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر زیشم نے کچھ دور پڑی ہانیہ کی چادر اٹھا کر اسے اڑائی اور خود دوبارہ زیگم پر جپٹ پڑا۔ ذلیل انسان، تجھے آج میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو واقعی سب کے لیے عبرت بن جائے گا۔ سب جان چکا ہوں میں، وہ وردہ درانی کی موت کے ذمہ دار تم ہو۔ اس نے پھانسی تمہاری وجہ سے لگائی۔ مرنے سے پہلے ایک رات وہ رات بھر تمہارے ساتھ تمہارے فلیٹ پر موجود تھی، اور اگلی ہی صبح جب وہ ہاسٹل گئی تھی تو اس نے پنکھے سے لٹک کر خود کو پھانسی لگا لی۔ روشینے کے چہرے پر ایسر تم نے پھنکوایا، اس کی زندگی تم نے برباد کی۔ اس نے بھی تمہاری وجہ سے خودکشی کی۔ خودکشی سے پہلے تم نے جو کال اسے کی تھی وہ اس کے فون میں ریکارڈ ہے۔ اس نے اپنے فون میں ایک نوٹ لکھا ہے جس میں اس نے صاف صاف تمہیں اپنی خودکشی کا ذمہ دار بتایا ہے۔ تمہاری وجہ سے زیان مارا گیا۔ تیمور تم سے اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر اس کا نشانہ چونک گیا اور تمہارے حصے کی گولی زیان کو لگی۔ میری بیوی پر تم نے اپنی غلیظ بیہودہ نظریں ڈالی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میری بیوی ہے۔ تم اس پر بری نظر رکھتے تھے۔ تف ہے تم پر، شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ زیشم ہانیہ کی باتیں سن کر واقعی زیگم کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ وہ اسے بری طرح پیٹتے ہوئے بولتا بھی جا رہا تھا کہ اچانک اجلال خان کی آواز پر وہ اپنی جگہ رک گیا تھا، جو زیشم کے پیچھے پیچھے ہی زردان اور زوار کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ لائٹس بھی انہوں نے ہی زردان سے کہہ کر آن کروائی تھیں۔ زیشم رک جاؤ، ہمیں اس سے بات کرنے دو۔ اجلال خان کی سنجیدہ آواز پر زیشم بری طرح ہانپتے ہوئے زیگم کو ایک جھٹکے سے پیچھے پھینکا تھا اور خود روتی سسکتی ہانیہ کے پاس چلا گیا تھا۔ زیگم خان، یہ آواز تمہاری ہی ہے نا؟ اجلال خان نے روشینے اور زیگم کی گفتگو پلے کر کے زیگم کے سامنے کی تھی، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ جواب دو زیگم، انہوں نے دوبارہ دھار کر پوچھا۔ ہاں، یہ میری ہی آواز ہے۔ میں نے ہی روشینے پر تیزاب پھینکوایا تھا کیونکہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، توہین کی تھی میری اس لڑکی کی خاطر۔ میں اسے ایسے ہی جانے نہیں دوں گا پاپا، یہ میری ہے، میری ہے۔ زیگم اچانک زور زور سے چیختا ہوا زیشم کے پاس کھڑی ہانیہ کی طرف بڑھا تھا، مگر تبھی فضا میں گولی کی آواز گونجی تھی اور زیگم خان کے ہانیہ کی طرف بڑھتے قدم اچانک رکے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے حیرت سے پلٹا تھا اور درد سے نیچے گر گیا تھا۔ اس کے سر سے تیزی سے خون بہہ کر اس کی آنکھوں تک جا رہا تھا، جو آہستہ آہستہ اپنی طرف بڑھتی موت کو دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اور پھر اسی وقت بی بی جان کے ساتھ لان میں پہنچی مرجان بی بی کی چیخ بھی فضا میں گونجی تھی۔ پاگل کتوں کا یہی علاج ہوتا ہے، اجلال خان زیر لب بڑبڑائے تھے۔
जिगम कम इधर आओ मेरे पास। जिगम अभी अभी फजर के बाद जॉगिंग से वापस लौटकर लाउंज के सोफे पर ही बैठा था कि अपने 8 साला बेटे को सर पर टोपी टिकाए ऊपर जाता देखकर उसे पुकार बैठा। नन्हे जिगम के पास आते ही जिशम ने उसे गोद में बिठा लिया था। मुझे बताओ कि आज तुमने सिपारे के साथ मम्मी से और क्या सीखा? वो शरारत से उसकी उस्तानी को देखने लगा जो सर पर नमाज के स्टाइल में दुपट्टा बांधे खुद भी जिगम के साथ ऊपर दोनों बच्चों के पास जा रही थी। मगर लाउंज में जिशम को बैठे देखकर वो भी उसके पास चली आई। मम्मी ने मुझे सिपारे का नया सबक दिया है पापा। और उसके बाद आज की तालीम में इकराम मुसल्लम के हवाले से भी बताया कि एक मोमन मर्द को हमेशा ही औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। हमारी मम्मा एक औरत हैं। हमारी अम्मू जान, बीबी जान और हमारी नानी अम्मा के सिवा वानिया मेरी बहन और उसके सिवा हमारे साथ स्कूल में पढ़ने वाली क्लासमेट्स, टीचर्स और हाँ सभी औरतें जिन्हें हम चाहे जानते हों या ना जानते हों, हमारे लिए सब काबिल एहतराम हैं। जैसे हम अपने घर की औरतों की इज़्ज़त करते हैं ऐसे ही हमें घर के बाहर दूसरी औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बाहया मोमन मर्द हमेशा गैर औरत से नज़र झुकाकर बात करता है और नज़र झुकाकर चलता है। इसीलिए आज से मैं भी सब औरतों से नीचे नज़रों से बात करूंगा और ऐसे ही चलूंगा। लाइक दिस। जिगम रटू तोते की तरह शुरू हो गया था और आखिर में उसने अपनी आंखों के नीचे झुकाकर बाकायदा जिशम को दिखाया था। जिशम बेटे के स्टाइल पर हंस पड़ा था। सही जा रही हैं मिसिस, में तीनों बच्चों को मौलवी बना डाला है आपने। जिशम हानिया को देखकर मुस्कुराते हुए बोला जो उसके मज़ाहिका खेज अंदाज पर मुंह बनाते हुए उससे घूरने लगी। खान, ये बात हमारे दरमियान पहले ही तय हो गई थी कि मैं बच्चों को दीन का इल्म सिखाऊंगी, इसीलिए आप उन्हें मौलवी कहें या मुफ्ती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हानिया जिशम से कहती हुई उठ खड़ी हुई। जिगम को उसने ऊपर रूम में भेज दिया छोटे दोनों बहन भाई को देखने जो अभी तक सो रहे थे। बिल्कुल सिखाएं, मना किसने किया है? हाँ मगर लाइफ में थोड़ी रंगीनी भी तो ज़रूरी है। अब ये अगर अभी से नज़रें झुका कर चलेगा तो जवानी तक तो वाकई पक्का पक्का मौलवी बन जाएगा। जिशम ने एक बार फिर बीवी को छेड़ा। यही तो मैं चाहती हूँ खान, हम अपने बच्चों की तरबियत शुरुआत से ही दीनी खतूत पर करेंगे, सुनते नबी पर उन्हें चलना सिखाएंगे, उनकी इखलाकी किरदार को मजबूत करेंगे, तभी वो दुनिया में अपना कारआमद रोल अदा कर सकेंगे। कोई भी फ़र्द अगर इस माशरे के लिए मुस्बत रोल अदा नहीं कर सकता तो इसकी असल वजह उसके आसपास का माहौल और माँ बाप की तरबियत की कमी होती है। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि शुरुआत से अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दें, इन्हें मजबूत बनाएं, क्योंकि माहौल भी इंसान पर उस वक्त असरअंदाज करता है जब उसकी जड़ों में कमी होगी, बुनियाद खोखली होगी तो उसकी शख्सियत की तमीर मजबूत कैसे होगी। ऊंचे घरानों के बच्चे बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह यही तरबियत की कमी और नेमतों की फरावानी है। वक्त से पहले हर ज़रूरत का पूरा होना, माँ बाप की औलाद से बेफिक्री और इंटरनेट के इस दौर में बच्चों की तरफ से आंखें बंद करके उन्हें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जीने की आज़ादी देना, वक्त ना होने की कमी का रोते हुए अच्छे बच्चों को बुरा न सिखाने के वाले माँ बाप ही बाद में सर पकड़ कर रोते हैं। ऐसे लोगों के बच्चे ही इंसान की औलाद के रूप में जानवर जैसी ज़िंदगी गुजारने वाले होते हैं। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की दीनी खतूत पर तरबियत करें, दीन की राह पर चलना सिखाएं। लड़की हो तो उसे सुनते आयशा और सुनते फातिमा सिखाएं, उसे पर्दा और पर्दे के फ़वाइद बताएं। लड़का है तो उस पर लाजिम है वो सबकी इज़्ज़त करने वाला हो, खासकर औरत की इज़्ज़त ज़रूर करे। एक बाहया मोमन मर्द को शुरू से अपनी नज़रों को झुकाकर चलने की आदत होनी चाहिए। हानिया ने तफसील से शोहर को समझाया था। ये तो ऊंचे घर के बच्चों का मामला हो गया, निचले तबके के बच्चों के बिगड़ने की क्या वजह है हनी? ज़रा इस पर भी रोशनी डालेंगी? जिशम बीवी की समझदारी बड़ी बातों पर खुश होता हुआ एक आईब्रो झुकाकर पूछने लगा। निचले तबके नहीं, सीधा सीधा गरीब कहें खान, और ये तो बिल्कुल सीधी और सामने की बात है। किसी गरीब इंसान के अंदर बुराइयों की जड़ पकड़ने की सबसे बड़ी वजह उसकी गरीबी होती है। उनकी तरबियत माँ बाप को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वक्त उनकी तरबियत खुद कर देता है। जब पेट में रोटी ना हो, सर पर छत ना हो तो इस वक्त तरबियत पर माहौल और हालात सबकत ले जाते हैं। गरीबों के अंदर की इंसानियत को भूख ही निकल जाती है तो उनसे संवरने की उम्मीद करना ही अबस है। यही वो लोग होते हैं जो गुनाह सवाब की तमीज़ भूलकर सिर्फ भूख के लिए हर उस रास्ते पर दौड़ पड़ते हैं जिसकी मंजिल रोटी होती है। अब चाहे वो रास्ते गुनाहों के ही क्यों ना हो, ये लोग माशरे की बदनिज़ामी और सिस्टम से इस हद बेजार होते हैं कि इन्हें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके लिए किसी भी बद अमल का असर किसी इंसान की ज़िंदगी पर किस अंदाज में पड़ता है, माशरे पर या मुल्क पर क्या पड़ता है। हानिया ने कहते हुए सर झुका लिया था। मिसिज हानिया, जिशम खान आप तो वाकई बहुत समझदारी की बातें करने लगी हैं। जिशम ने अपनी बीवी को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहा जो उठकर अब वापस ऊपर जा रही थी। जिशम भी उठकर उसके साथ ही बच्चों के बेडरूम की तरफ चल दिया था जहाँ उसका दूसरा 5 साला बेटा जयान और 2 साला बेटी वानिया महवे ख्वाब थे। जिशम और हानिया की शादी को 9 साल हो चुके थे। वो पहले की तरह अब भी हवेली की बजाय शहर में ही रहते थे। जिगम की मौत को भी 9 साल का अरसा बीत चुका था। इस दौरान उन दोनों के साथ बाकी सबकी ज़िंदगियों में भी बहुत से बदलाव आए थे। जिशम गांव का सरदार था मगर उसके फैसले अपने गांव में अरसा दराज से चले आ रहे थे, असूल व कवायद की बुनियाद पर मबनी होते थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी के तलख तजर्बे और हानिया की उठाई गई तकलीफ़ों को देखकर
اس عرصہ دراز سے چلی آ رہی زمانہ جاہلیت کی فرسودہ رسموں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ حالانکہ اجلال خان اور بی بی جان شروع سے ہانیہ پر مہربان تھے اور بعد میں سوائے مرجان بی بی کے زیشم اور زردان زوال کا رویہ بھی ہانیہ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، مگر یہ پڑھے لکھے اجلال خان اور حویلی والوں کی سلجھی سوچ تھی، جنہوں نے ہانیہ سے زیان کی موت کا بدلہ نہیں لیا تھا، لیکن زمانہ جاہلیت کی ان فرسودہ رسموں کو منع ماننے والے دوسرے جاہل لوگ اور ان کے گھر خون بہا جانے والی لڑکیاں واقعی کسی گائے بھینس کی طرح زندگی گزارتی تھیں۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ بری طرح مار پیٹ کرنا، گالی گلوچ کرنا، ان کی انفرادی آزادی کو ختم کر دینا، ہر طرح کا غیر انسانی اور ظالمانہ سلوک کرنا سب گھر والوں کے لیے فرض سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے زیشم نے خون بہا میں لڑکی کو مانگنے کے قانون کو اپنے گاؤں سے بالکل ختم کر دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کے اس اقدام کی مخالفت بھی کی تھی، مگر زیادہ تر نے اس کی سوچ کو سراہا بھی تھا۔ تیمور خان کے گھر والوں نے بھی بی بی جان اور جلال سمیت زیشم اور مرجان بی بی سے معافی مانگ لی تھی۔ تیمور خان نے خود کو سردار اجلال خان اور زیشم کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ وہ زیان کے خون کے جرم کی سزا پانے ان کے پاس چلایا تھا، مگر زیشم اور جلال خان ساری سچائی جان چکے تھے۔ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ روشنینے کی زندگی کو برباد کرنے والا زیکم خان تھا۔ اسی کی وجہ سے روشنی نے خودکشی کی تھی، اس لیے زیشم اور جلال خان نے تیمور کو معاف کر دیا تھا۔ ہانیہ کا میل جول بھی اپنی خالہ کی فیملی سے شروع ہو گیا تھا۔ تیمور کی شادی بابی نے اپنی کزن سے کروا دی تھی اور اب تیمور کی بھی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ ہانیہ جب بھی حویلی جاتی، آزادانہ اپنی خالہ اماں اور ان کی فیملی سے مل کر آتی تھی۔ تیمور اور زیشم کی دوستی دوبارہ بحال ہو چکی تھی۔ اور یوں 9 سال کا عرصہ پلک جھپکتے ہی بیت گیا تھا۔ 9 سال پہلے اجلال خان نے اپنی بیٹی جیسی بہو کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے اپنے بیٹے جیسے بھتیجے کو گولی مار دی تھی۔ شوہر کے ہاتھوں بیٹے کی موت دیکھ کر مرجان بی بی پاگل ہو گئی تھی۔ ان کا دوسرا بیٹا اس دنیا سے اتنی چھوٹی عمر میں جا چکا تھا، صدمہ اتنا بڑا تھا جو ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی انہیں دل کا پہلا دورہ پڑا تھا، جس سے وہ بمشکل بچی تھیں۔ اس کے بعد انہیں ایسی چپ لگی تھی کہ انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی پرانی والی مرجان بیگم ہے جن کا غرور، کروفر اور تنپنا پوری طرح حویلی میں مشہور تھا۔ وہ ہمیشہ ملازمین اور ہانیہ کے سر پر عذاب کی طرح نازل رہتی تھی، مگر اب ان کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا۔ زیکم کی موت کے بعد انہوں نے گھریلو امور سے بالکل ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ زردان اور زوال کی 5 سال پہلے شادیاں ہو چکی تھیں۔ زردان کی شادی زیشم کی دوست کی بہن الہیہ سے ہوئی تھی اور زوال کے لیے بی بی جان نے اپنی بہن کی پوتی مرینا کو چنا تھا۔ زردان کا ایک 4 سال کا بیٹا زیاد اور ایک 2 سال کی بیٹی اب گنے تھی اور زوال کے 2 بیٹے تھے اور اب تیسرے کی آمد تھی۔ بی بی جان مزید بری ہو گئی تھیں اور رہ گئے اجلال خان، جن کی اپنی بیٹوں کے اندر جان بستی تھی۔ زیگم کی موت کے بعد وہ جیسے ہنسنا مسکرانا ہی بھول چکے تھے۔ بھلے ہی زیگم ان کا بیٹا نہیں بھتیجا تھا، مگر اس سے انہیں اپنی اولاد مان کر ہی پالا تھا۔ اسے اپنے بچوں سے زیادہ محبت دی تھی۔ اگر وہ زیادہ دن حویلی نہیں آ پاتا تو اس کی غیر موجودگی بھی انہیں بری طرح کھٹکتی تھی، مگر زیگم کی موت کے بعد وہ ہر وقت اور ہر آہٹ پر اس طرح چونک پڑتے تھے جیسے ابھی ابھی ان کا بیٹا، ان کا زیگم ان کے سامنے آئے گا اور پاپا کا نعرہ لگا کر مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگ جائے گا، مگر وہ جانتے تھے ان کا یہ ان کی جاگتی آنکھوں کا خواب تھا جو اب کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی وہ تسلیم کر چکے تھے کہ بعض اوقات خون کا اثر تربیت پر سبقت لے جاتا ہے، جیسے ان کے ساتھ ہوا تھا۔ بازر خان کا خون ان کی تربیت پر سبقت لے گیا تھا۔ زیگم بھی اپنے سگے باپ کی فطرت لے کر پیدا ہوا تھا۔ عیاشی اس کے خون میں تھی، جسے اجلال خان کی نیک تربیت بھی ختم نہیں کر سکی تھی۔ وہ سب حسرتوں کے ایک گہرے سمندر میں تیر رہے تھے۔ زیگم کو اس کی نہ ختم ہونے والی حسرتوں نے اسی سمندر میں ڈبو کر ختم کر دیا تھا، تو زیشم و ہانیہ حسرتوں کے اسی گہرے سمندر کو عبور کر کے ساحل تک پہنچ گئے تھے۔ ختم شد۔